لیکن جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب دنیا کے ہر شعبے زندگی کے لیے مکمل رہنمائی دے دی گئی. چلنے کا کیا ہے، کرنا کیا ہے. یا اللہ دنیا ہی کمانی ہے، فرمائے آئیڈیل محمد رسول اللہ ہے. یا اللہ کاز پہ محنت کرنی ہے تو کس طریقے سے. اس کو برا کہہ کے کہ تیری محنت غلط، تیری غلط، تیری غلط، یہ انداز نہیں، کہ ساروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس وقت کی ضرورت کو دیکھ کے جو سب سے عام ہے پھر اسے اختیار کرنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیے تو صحیح، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تو کیجئے. اس وقت ضرورت ہے جہاد کی، تو خدا کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے نکلنے کے لیے اپنے وجود پہ بھی زرہ پہنی ہے، تلوار پکڑی ہے، اور نبی الملاحم کا لقب اس لیے حضور کو دیا گیا کہ اس وقت کی ضرورت جہاد تھی. وقت ہے تبلیغ کے لیے تو اس وقت کے لیے قافلے بنا بنا کر بھیجے. وقت ہے دعوت دور تک پہنچانے کے لیے تو صحابہ میں سے چن چن کر بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے. جس وقت کی جو ضرورت ہو، حالات کا جو تقاضا ہو، اس پر جو چپ ہو کے بیٹھ جائے اور کہے جہاں میں لگا ہوں ٹھیک ہے، تو حالات کے تقاضے اور وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے آگے نہیں بڑھتا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتا نہیں ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے. حالات کس طرف جاتے ہیں، وقت کا تقاضا کیا ہے. وقت کا تقاضا یہ ہو کہ مجھ سے مسلح بھی چھینا جا رہا ہو. وقت کا تقاضا یہ ہو ایمان کے ڈاکو ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہوں. وقت کیا ہو کہ حالات کے دھارے میں بہنے والے مسلمانوں کے ساتھ مکمل اس انداز سے رویہ رکھا جائے کہ وہ اعتقاد کے اعتبار سے تباہ ہو جائے، عقیدے کے اعتبار سے ختم ہو جائے، دین کے اعتبار سے ختم ہو جائے، اور ہم یہ سمجھیں کہ نہیں اس وقت ضرورت ہے ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے چلنے کی. نہیں، پھر اس وقت عقیدے کی محنت لازم اور ضروری ہو جایا کرتی. حالات کے تقاضے کو دیکھنا، اس وقت ان چیزوں میں نہیں، سب کے لیے دعائے خیر کر کے حق اور بات کو سمجھ کر دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اکابرین امت کی رائے کیا بنتی ہے. اس وقت مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ کس طرف سے ہے، کس طرف سے خطرہ. کیا خطرہ ایمان کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے؟ اعمال آگے بڑھنے کے لیے ہیں، عقیدہ آگے بچانے کے لیے ہے. عقائد اور اعمال دونوں جڑے ہوئے ہیں نا جی، کیوں مولانا؟ عقائد اور اعمال دونوں جڑے ہوئے ہیں، اور عمل عقیدے پہ منتج ہوگا. عقیدہ درست تو عمل تھوڑا سا بھی قبول، عقیدہ غلط عمل پہاڑ جتنا بھی تو مردود. نتیجہ عقیدہ درست ہونا بہتر، لازم اور ضروری. اور سب سے پہلے جو بھی دین کے محنت کرنے والا ہے وہ سب سے پہلے عقیدے کی محنت کرتا ہے. آپ نے ہر جگہ پہ سنا وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود. یہ عقیدے کی محنت ہے. اللہ رب العزت سے ہی سب کچھ ہونے کا یقین، یہ کس کی محنت ہے؟ عقیدے کی محنت ہے. اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ کس کی محنت ہے؟ عقیدے کی محنت ہے. کہ پہلے غیر سے کٹ، لا الہ، پہلے کٹے گا تو الا اللہ ہوگا. پہلے سب کو چھوڑ پھر اللہ کی طرف آ. ہزاروں بت آستینوں میں لے کے آؤ گے تو کعبہ کے سامنے جھکنے کے لیے کیا منہ لے کے آئے ہو؟ پہلے بتوں کو آستینوں سے نکال کے آؤ، پھر الا اللہ، پھر اللہ آئے گا. پھر اس کے بعد نورانی طریقے یہی ہیں. محمد عربی کی ختم نبوت کے صدقے ہی یہ سب کچھ ملا ہے. اور اگر ختم نبوت کے صدقے ہی ملا ہے، گویا ختم نبوت نہیں تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اللہ کی توحید نہیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اللہ کی ذات کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ نبی رسول، آخری نبی، خاتم النبیین ہے. خدا کی قسم اگر کسی کو نہیں پتا وہ کلمہ پڑھتا ہے، کوئی یہ نہیں مانتا کلمہ پڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے تو علم ہی نہیں، کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے. سارے علماء سے پوچھ لیجئے، فقہا سے پوچھئے، ائمہ سے پوچھئے، علماء کرام موجود ہیں. اللہ کی قسم دے کر انہیں کہتا ہوں، میں جھوٹ بولوں تو ان پر بولنا فرض اور واجب ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور باقی حضرات کی رائے کیا ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور پتہ نہیں حضور آخری نبی ہیں، تو وہ مسلمان نہیں، وہ شخص کافر ہے.